السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور انتخابات کے حوالے سے جو رزلٹس ہیں وہ آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انتخابات کے بعد رزلٹس جو ہے وہ صبح 10-11 تک جو ہے وہ مل جاتے تھے، لیکن اس دفعہ رزلٹس کو کافی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ رزلٹس آنے کا سلسلہ کافی لمبا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جیسے میراتھن پوری کی پوری ہوتی ہے، تو اس میں جو رزلٹس آ رہے ہیں اس میں اب تک کے جو میرے پاس رزلٹس آئے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 87 پر کھڑے ہیں، اور 59 کے لگ بھگ جو ہے وہ PMLN ہے، پیپلز پارٹی 44 اور کے قریب جو ہے وہ ہے، باقی کچھ انڈیپینڈنٹس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ بھی جو ہے امیدوار جو ہے وہ جیتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹس جو ہیں ان کا تعلق بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور لیڈنگ پوزیشن میں ہے ابھی تک کی جو پوزیشن ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر آئی ہے، اور جس طرح میں اپنے ولاگز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر لے گی۔ اسی طرح KPK کے اندر جو ہے وہ تقریباً 86 کے 7 کے لگ بھگ جو سیٹس ہیں وہ حاصل کر چکی ہے۔ انڈیپینڈنٹس جو ہے یہ دوسرے لفظوں میں PTI 5 جو ہے وہ PMLN کے پاس ہیں، کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے پاس ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ بلوچستان میں JUI اور پیپلز پارٹی کے آپس کے اتحاد کے ساتھ جو ہے، اور کچھ 2-4 سیٹیں جو ہیں وہ کامپرس جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہیں۔ یہ ہے آج اب تک کی جو صورتحال۔ ان انتخابات میں تمام تر جو ہے وہ رزلٹس ان کو جس طرح لوگوں نے تبدیل کیا ہے، عوام نے اپنے ووٹ کے حق کو جس طرح استعمال کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان انتخابات میں اچانک جو ہے وہ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ بند کیا گیا، اور ایکسیس کے حوالے سے لوگوں کو پرابلم ہوئی۔ اگر وہ بھی ایکسیس مل جاتی تو ہو سکتا ہے اس سے اور بہتر رزلٹس آتے اور اچھا ٹرن آؤٹ آتا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسری جو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ROs کی جانب سے رزلٹس میں ڈیلے ہے۔ اس میں ایک RO جو ہیں کشاب کے، وہ اپنے عہدے سے بھی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور دیگر معاملات بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ROs آفس ہیں ان کے بہر خاص طور پر ایسے امیدوار جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کم مارجن ہے، اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کی ہے، وہ RO آفس کے بہر کھڑے ہیں کہ جی ہمیں رزلٹس جو ہے وہ دیا جائے۔ شہر اقتدار اگر ہم اسلام آباد کی بھی بات کریں تو اس میں بھی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے علی بخاری نے۔ ان کا کہنا ہے کہ فارم 47 کے مطابق جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ جو لیڈ ہے وہ میری بن رہی تھی، اور میرے والی سیٹ جو ہے وہ ایک اور آزاد امیدوار جو ہیں راجہ خرم کی جھولی میں جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ اور اسی طرح کے مبینہ طور پر جو الزامات ہیں وہ شعیب شہین نے لگائے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رزلٹس اس طرح نہیں دیے گئے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ میں جیتا ہوا تھا۔ اور عامر مغل کا بھی یہی کہنا تھا جو اسلام آباد کے حوالے سے۔ بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں مزید صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، لیکن ان انتخابات میں بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے جو بڑے دعوے کر رہے تھے، جن میں KPK میں اگر ہم ذکر کریں تو اس میں پرویز خٹک کا پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ لگی گئی جناب۔ وہ جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ملتان کی سیٹ سے اتنے بڑے بھاری مارجن سے جو ہے وہ ہارے ہیں عامر ڈوگر سے، کہ جس کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس اس کے پیچھے تھی، ان کو پکڑا گیا، اور وہاں سے جناب اس کے باوجود وہاں سے بڑے بھاری مارجن سے جو ہے وہ عامر ڈوگر جو ہے وہ جیتے ہیں، اور دوسری سیٹ بھی جو ہے وہ لوز کر گئے جناب جہانگیر خان ترین۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے، جمشید دشتی کا جیت جانا، اور خواجہ سعد رفیق نے تو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے یہاں تک کہا جی کہ میں اس شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔
خواجہ سعد رفیق نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک میچور پولیٹیکل ورکرز کے طور پر جو ہے وہ باتیں کی ہیں، کیونکہ خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری کافی جو ہے وہ ہیلو ہائے رہتی تھی، تو اس سے یہی توقع کی جا سکتی تھی جس طرح کا رویہ خواجہ سعد رفیق نے اپنایا ہے، کاش ہمارے دیگر سیاستدان بھی اسی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی شکست کو تسلیم کریں، آئندہ کے لیے محنت کریں، اور پھر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ منتخب ہو کر جو ہے آئندہ انتخابات میں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ آگے ہے۔ اور اگر ہم بات کریں لاہور کے بھی حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ جوید لطیف کا جو شیخو پورے کا حلقہ ہے وہاں سے بڑا وہ ہارے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے، اور فیصل آباد سے بھی کچھ جو ہے وہ رزلٹ غیر متوقع طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ وہ مجموعی صورتحال تھی جو اس وقت ہے۔ بلاول کی سیٹ کے ہارنے پر جو ہے وہ شہری رحمان نے بھی بات کی، اس نے کہا جی کہ بلاول جو ہے وہ جیت رہا تھا، اس کو کس طرح جو ہے وہ ہروا دیا گیا، اور وہ فارم جو ہے اس کے بغیر رزلٹ کہاں تیار ہوتے رہے، کس طرح جو ہے وہ اعلان ہوتا رہا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گی۔ اس میں بڑے تبصرے سن رہا تھا، بڑے دلچسپ تبصرے سن رہا تھا، اور میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی۔ جی ہاں، حافظ آباد میں بڑے ہی کانٹے دار مقابلے کے بعد جو ہے وہ انیکا مہدی حسن بھٹی جو ہیں وہ کامیاب قرار پائی ہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ اور چنتر جو ہے وہ نہ چلے تو آخری اطلاعات کے مطابق جو ہم سمجھتے ہیں کہ جیو ٹی وی نے جو رزلٹ اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق بھی انیکا مہدی حسن جو ہیں وہ تقریباً 18-20 ہزار سے جیت گئی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ مہدی حسن کے جو بھتیجے ہیں جو شہر سے لڑ رہے تھے پی پی کی سیٹ پر، وہاں پہ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر وہ جیتے ہیں۔ تو اس پر میں ایک بڑا دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ سن رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر جواب ضرور دوں۔ آج کل بہت سارے اقتدار کی راہداریوں کے اور پنجاب کی اقتدار کی راہداریوں کے فیصلے جو ہیں وہ جناب ہمارے محترم سینئر صحافی جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی، اور شاید لوگوں کا حافظہ کمزور ہو لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہے، کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ جی ہاں، یہ وہیں سہیل وڑائچ صاحب ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں ان کے گھر میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوتے ہیں، آئی جی بھی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں وہاں پہ کیا یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ الگ سے بات ہے۔ یہ کسی دن موقع ملا تو وڑائچ صاحب کو میں بتا دوں گا کہ وہاں جناب کیا کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ جس طرح پوز کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ بڑا حلقہ جو ہے وہ اہم ہے، اس میں جو وہ مہدی حسن بھٹی جو ہے اس کے جناب وہ ماضی کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں، وہ جناب ان کے ایک بھائی تھے لیاقت عباس بھٹی، ان کے حوالے سے بڑی کہانیاں تھیں۔ کہانیاں تو بہت ساری ہیں، کہانیاں تو جناب جو ہے وہ تارڑ فیملی کی بھی بہت ساری ہیں، اور اس میں جناب وہ رئیس تھے، وہ بڑے جناب کمال تھے، اور یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ چلا آتا ہے۔ یہ بڑے اس سے پہلے بھی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، اور یہ پنڈی بھٹیاں کے حوالے سے وہ اس طرح پوز کر رہے تھے کہ جناب وہ اس سے پہلے انگریز دور میں بھی جناب وہ اہم عہدوں پر جو ہے وہ رہے۔ تو یقینی بات ہے سہیل وڑائچ صاحب وہ ہمیشہ انگریز کے وفادار رہے ہیں، ہم اس بات سے کب ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہدی حسن بھٹی نے عوامی سیاست کی ہے۔ اور اگر وہ اس وقت تھے تو پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب کے جب ہیروز کی بات آتی ہے تو دلہ بھٹی جو ہے اس کا تعلق پنڈی بھٹیاں سے ہی تھا۔ اس نے اس وقت کے جو حکمران تھے اکبر کو اس نے چیلنج کیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ لہٰذا مہدی حسن بھٹی جو ہے وہ دیگر پارٹیوں میں تو رہا، لیکن پی ٹی آئی کے بعد اس نے جو ہے وہ کو پارٹی اس طرح جو ہے وہ تبدیل نہیں کی۔ اور جہاں تک ان کے بھائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو خود نون لیگ کا حصہ رہے، ان کے اختلافات بھی ہیں، وہ پی ایم ایل این میں تھے، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، انڈیپینڈنٹ لڑے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کون انگریزوں کا وفادار تھا، کون عوام کے لیے کھڑا رہا، اور لوگوں نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، مجھے اور آپ کو تو مینڈیٹ نہیں ملا،
مینڈیٹ جو ہے وہ حافظ آباد کی عوام نے مہدی حسن بھٹی کو دیا ہے، اور لوگوں نے اس لیے اس کو جو ہے وہ اعتماد کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ دیا ہے کہ مہدی حسن بھٹی ان تمام تر مشکلات کے باوجود کھڑا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے سینئرز ہیں، ان کا تبصرہ کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جناب بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ہرا نہیں ہوتا، اور ذرا آپ بھی جو ہے وہ رئیسوں سے اور دیگر جو عمراء ہیں اور بڑے انگریز کے وفادار ہیں، ان کے جو انٹرویوز کرنے پہ آپ نے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا تیر نہیں ہے۔ ملک ریاض کا انٹرویو لینڈ مافیا ڈان کا بھی کر لیں، کسی کا بھی کر لیں، تو آپ کر سکتے ہیں جناب، لیکن کم از کم حافظ آباد کے لوگوں نے جو رسپیکٹ دی ہے نا ووٹ کی صورت میں، اس حوالے سے کم از کم آپ بھی ذرا کھلے دل سے جو ہے نا وہ اس کا اعتراف جو ہے وہ ضرور کریں کہ یہ مینڈیٹ میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ حافظ آباد کے لوگوں نے دیا ہے۔ تو یہ اتنا سا کہنا تھا، اور یہ حافظ آباد کی عوام کو بھی یقینی طور پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام تر دباؤ، تمام تر جو ہے وہ جبر کے باوجود جو ہے، اور جس طرح کا تارڑ فیملی کا انفلوئنس ہے، اس کے باوجود لوگوں کا کھڑے رہنا اور ڈٹے رہنا، یہ یقینی طور پر حافظ آباد کی غیور عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ اس لیے بھی کہ جب یہ سارا تشدد اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ڈٹ جانے کا جو ایک خاص طور پر مہدی حسن بھٹی کا اس عمر میں جو ڈٹ جانے کا جو عزم ہے، یہ ضرور رزلٹ دے گا، اور آج حافظ آباد کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ڈٹ جانے والے، وہ کھڑے ہونے والے شخص کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو حافظ آباد کے تمام باسیوں کو میری طرف سے خصوصی طور پر مبارکباد، اور بھٹی فیملی کو بھی مبارکباد کہ وہ اس مشکل صورتحال میں کھڑے رہے، اور جس عزم کی بات مہدی حسن بھٹی نے کی ہے اس نے اس عزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔